السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک بدنصیب بیٹی کی کہانی ہے۔ جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ چلانے والی سہانا کی ماں تھی۔ مت لے کر جاؤ میری شہزادی کو، ابھی تو میں نے اس سے معافی بھی نہیں مانگی۔ خدا کا واسطہ ہے سہانا، اپنی ماں کو معاف کر دے، ایک بار بول دے ماں میں نے تجھے معاف کیا۔ اٹھ سہانا، اٹھنا بیٹا۔ ان کی آہو بکا سب کی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ جنازہ لے کر جانے والے اس کے والد اور بھائی بھی سسکیوں سے رو پڑے تھے۔ سہانا کی 2 کمسن بیٹیاں بھی نانی کے ساتھ لپٹی رو رہی تھیں۔ سہانا 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اسے پولیس میں جاب کا کریز تھا، لہٰذا FSC کے بعد اخبار میں جابز کا ایڈ دیکھ کر اس نے اپلائی کیا اور نہایت اعلیٰ نمبروں سے ٹیسٹ بھی پاس کر لیا۔ فزیکل ٹیسٹ اور انٹرویو میں بھی کامیابی حاصل کر کے ٹریننگ لی اور بطور لیڈی سب انسپیکٹر لاہور کے گلبرگ تھانے میں تعینات ہوئی۔ 19 سالہ سہانا 5 فٹ 8 انچ لمبی، سرخ و سفید رنگ، شہد رنگ لمبی زلفوں، موٹی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ اپنی خوش اخلاقی کی بنا پر جلد ہی سٹاف میں مقبول ہو گئی۔ اس کے تھانے کے ایک انسپیکٹر تبریز کو سہانا پسند آ گئی۔ تبریز نے سہانا کے گھر اپنے والدین کو بھیجا۔ سہانا کے والدین نے چھان بین کروائی تو سب اچھا کی رپورٹ ملی۔ تبریز دراز قد وجی انسان تھا، پھر دونوں کا محکمہ بھی ایک ہی تھا، چنانچہ والدین نے رشتہ منظور کر لیا۔ یوں سہانا بیاہ کر تبریز کے گھر چلی گئی۔ تبریز نے جوہر ٹاؤن میں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا، جہاں وہ شادی کے کچھ دن بعد شفٹ ہو گئے۔ چند دن تو سب اچھا رہا۔ شادی کے بعد دونوں نے 15 دن تک آفس سے چھٹی لے رکھی تھی، لہٰذا وہ گھومنے پھرنے کے لیے اسلام آباد اور مری چلے گئے۔ 1 ہفتہ وہاں گزار کر دونوں واپس آئے تو سہانا کے لیے بہت سے سرپرائزز منتظر تھے۔ تبریز گاڑی سے اترا اور لاک کھول کر سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر گیا۔ سہانا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر گاڑی میں سے سامان اتار کر اندر لائی، گیٹ اور دروازے کو لاک کیا اور کمرے میں گئی تو مسکرا کر اسے کہا، لگتا ہے آپ ڈرائیو کر کے تھک گئے ہیں، اسی لیے بیگز بھی نہیں نکالے اور لیٹ گئے ہیں۔ آپ نہا کر فریش ہو جائیں، پھر پیزا آرڈر کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے باہر کی چیزیں کھانے کی عادت نہیں ہے، تم جا کر اچھی سی چکن کڑھائی بنا لاؤ، میں چینج کر لیتا ہوں، نہانے کی تو ہمت ہی نہیں ہے مجھ میں۔ تبریز نے ٹی وی آن کرتے ہوئے آرڈر کیا تو سہانا نے ذرا ٹھٹکتے ہوئے کہا، جناب شاید بھول رہے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی سفر کر کے آئی ہوں اور بے حد تھک گئی ہوں۔ آج کچھ باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں نا، کل سے میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر آپ کو کھلاؤں گی۔ تو تم نے کون سا گاڑی کو دھکا لگا کر یہاں تک پہنچایا ہے جو تھک گئی ہو؟ زیادہ نخرے نہ دکھاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو، مجھے عورتوں کا فضول بک بک کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ تبریز کے بگڑ کر کہنے پر سہانا نے حیرت سے اسے دیکھ کر کہا، میں نے تو بس ایک بات کی ہے تبریز، آپ تو خوامخواہ ہی غصہ کر رہے ہیں۔ اسے حیرت تھی کہ تبریز اتنی بے حسی کیوں دکھا رہا ہے، مگر یہ کہنا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تبریز بستر سے اٹھا، دوڑتا ہوا سہانا کے پاس آیا اور اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا منہ اپنے چہرے کے قریب لا کر بولا، آج تو میں نے تیری اتنی بکواس برداشت کر لی، آئندہ میرے سامنے زبان چلائی نا تو وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھے گی تو۔ سہانا کی آنکھوں میں تکلیف سے آنسو آ گئے۔ تبریز نے جھٹکے سے اسے پیچھے کیا اور نیا بم پھوڑا، جاؤ کھانے کا بندوبست کرو، لیکن پہلے گاڑی کی ڈگی سے میری وائن کی بوتل، برف اور ایک گلاس دیتی جانا۔ سہانا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ چیخا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے فارسی تو نہیں بولی کہ سمجھ میں نہیں آئی تمہیں؟ کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جو کہا ہے کرو جا کر۔ سہانا جو ابھی پہلے جھٹکے سے ہی نہیں سنبھلی تھی، وائن کا سن کر جیسے اسے سکتا ہی ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہوش آیا تو مرے مرے قدموں سے کچن کی طرف جا کر شوہر کے حکم کے مطابق کام کی اور دل میں سوچا، صبح ہی امی ابو کو سب کچھ بتاؤں گی۔ کتنا بڑا دھوکہ کیا تبریز لوگوں نے ہمارے ساتھ۔ اگر وہ پہلے سے ان کی عادات کے متعلق بتا دیتے تو میرے والدین کبھی میری شادی ان کے ساتھ نہ کرتے، لیکن یہ بھی اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ تبریز نے سونے سے پہلے ہی اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اس سب کے بارے میں کسی سے کچھ بھی نہ کہے۔ دیکھو سہانا، مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ کوئی میرے معاملات میں دخل اندازی کرے، اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ تم کسی سے کچھ نہ کہو۔
اب میں تمہارا شوہر ہوں اور میرے احکام ماننا تمہارا فرض ہے. اگر تم نے اپنی یا میری فیملی میں کسی سے کوئی بات کی تو پھر اچھا نہیں ہوگا. اس نے نشے میں دھت لہجے میں کہا اور سو گیا. سہانا ساری رات روتی رہی. ایک چھوٹی سی عمر، دوسرے شادی کے نام پہ دھوکا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے. فجر کی اذان سن کر اس نے نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں آسانی فرما. مگر آنے والی زندگی سہانا کے لیے سوائے دکھ اور تکلیف کے کچھ نہ لانے والی تھی. شادی کے بعد پہلی پے ملی تو تبریز نے سہانا کا ATM کارڈ اس کے پرس سے نکال لیا. سہانا کو اس وقت معلوم ہوا جب کچھ دن بعد وہ آفس سے واپسی پر کچھ لینے کے لیے مال میں رکی. کارڈ نکالنے کے لیے بیگ کھولا تو کارڈ تھا نہیں. وہ پارکنگ میں گاڑی میں بیٹھے تبریز کے پاس گئی اور پریشانی سے بتایا، تبریز لگتا ہے میرا ATM کارڈ کہیں گر گیا ہے. تو تبریز نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، پر وہ تو میرے پاس ہے. آپ کے پاس؟ ہاں، تم کیا کرو گی اسے رکھ کر؟ سارا خرچہ تو میں کرتا ہوں نا، اس لیے میں نے کارڈ تمہارے بیگ سے نکال لیا ہے. اگر کچھ لینا ہو تو مجھے بتا دیا کرو، میں لے آؤں گا. چلو اب بیٹھ جاؤ، گاڑی میں چلتے ہیں. یہ کہہ کر اس نے بغیر سہانا کی بات سنے گاڑی سٹارٹ کر دی اور سہانا شوق کے عالم میں گاڑی میں بیٹھ گئی. اب سہانا کی ساری تنخواہ تبریز لے اڑتا. اگرچہ وہ گھر کی گروسری اور دوسری اشیاء لے آتا تھا، مگر وہ سہانا کو ایک پائی بھی نہیں دیتا تھا. کہیں آنا جانا ہوتا تو خود ساتھ جاتا. اسے کسی کے ساتھ گھلنے ملنے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ والدین کے گھر بھی رکنے کی اجازت نہ تھی. شاید تبریز کو ڈر تھا کہ وہ اس کے کرتوتوں کو سب کے سامنے کھول نہ دے. جب بھی اس کے بھائی یا والدین اسے رکنے کے لیے کہتے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی. اسی دوران اس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی. سہانا نے سوچا شاید بیٹی کی محبت تبریز کو بدل دے گی، مگر تبریز پہ تو الٹا ہی اثر ہوا. وہ بچی سے پیار تو کرتا تھا، مگر سہانا کے ساتھ اس کا رویہ بگڑتا ہی جا رہا تھا. ذرا ذرا سی بات پر اس پر ہاتھ اٹھاتا، گندی گالیاں بکتا، ذہنی ٹارچر کرتا. یہ سب چیزیں اس کا معمول بن چکی تھیں. کبھی کبھی سہانا سوچتی اسے اپنے آفیسرز کی مدد لینی چاہیے، وہ خود بھی تو پولیس والی ہے. پھر سوچتی کہیں وہ بھی تبریز کے ہی ساتھی نہ ہو. اگر تبریز اس طرح کا ہے تو یقیناً دوسرے بھی پولیس میں بھرتی مرد ایسے ہی ہوں گے، ظاہر میں بے حد سلجھے ہوئے اور باطن میں نہایت مکروہ. لیکن اس دن تو حد ہی ہو گئی. تبریز نے اسے پولیس اسٹیشن ڈراپ کیا اور خود یہ کہہ کر گھر واپس چلا گیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. سہانا نے کچھ دیر تو کام کیا، پھر سوچا اسے چھٹی لے کر گھر چلے جانا چاہیے. لہٰذا اس نے اپنے آفیسر سے بات کی اور ٹیکسی کے ذریعے پہلے بیٹی کو ڈے کیئر سے پک کیا، پھر گھر پہنچی. چابی اس کے پاس ہی تھی. اس نے دروازہ کھولا اور بیٹی کو اس کے کاٹ میں لٹا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی. دروازہ کھولنے پر جو منظر اسے نظر آیا، اس نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکا دی. تبریز بستر میں ایک جوان لڑکے کے ساتھ نہایت قابل اعتراض حالت میں موجود تھا. اس لڑکے کی نظر سہانا پر پڑی تو وہ ہڑبڑا گیا. اس نے تبریز کی توجہ سہانا کی طرف دلائی، مگر تبریز نے سہانا پر نگاہ غلط ڈالنا بھی گوارا نہ کیا اور اپنے کام میں مشغول رہا. سہانا نے بیٹی کو اٹھایا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر والدین کے ہاں پہنچ گئی. ماں کو دیکھتے ہی اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. وہ اس قدر ٹوٹ کے روئی کہ ماں بھی گھبرا گئی. انہوں نے اسے پانی پلایا، آرام سے بٹھایا، بچی کو لے کر بستر پر ڈالا اور پوچھا، سہانا بیٹی ہوا کیا ہے؟ کیا تبریز سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے؟ اس نے بلا کم و کاست پہلے دن سے لے کر اب تک کی ساری کہانی اپنی ماں کو سنا دی. سب سننے کے بعد ماں نے جو بات کہی اس نے اسے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا. میری بچی، یہ تو ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے. کسی کا میاں بدکار ہے، دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کسی کا شرابی جواری ہے، مگر اچھی عورتیں صبر کرتی ہیں بچی. والدین اور بھائیوں کی عزت کی خاطر سب خاموشی سے سہتی ہیں. گھر بسانا آسان نہیں ہوتا میری جان. تم ان سب باتوں کا ذکر اپنے بابا اور بھائیوں سے مت کرنا، ورنہ بات بڑھ جائے گی اور تیرا گھر برباد ہو جائے گا. پر امی، یہ کہاں لکھا ہے کہ مرد چاہے شراب پیے، زنا کرے، ہم جنس کے ساتھ روابط رکھے، بد کردار ہو، بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، اس کا پیسہ کھائے اور بیوی یہ سب برداشت کرے تاکہ اس کے والدین کی بے عزتی نہ ہو؟ کیا کسی عورت کا بد کردار مرد کے ساتھ اس کے ہر ظلم و زیادتی کے باوجود رہنا ہی صبر ہے؟
اگر وہ اس سے نجات حاصل کر کے ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہے تو اس بات سے اس کی اور اس کے خاندان کی عزت پہ حرف آئے گا۔ ایسا ہی ہے میری جان، ہمارا معاشرہ ایسی عورت کو اچھا نہیں سمجھتا جو خلا لے لے۔ مرد چاہے کتنا ہی بد کردار اور ظالم ہو، طلاق کی صورت میں کوئی بھی اسے الزام نہیں دیتا، بلکہ عورت ہی قصوروار ٹھہرتی ہے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ تبریز ایسا نکلے گا؟ تمہارے بابا اور بھائیوں نے تو بڑی چھان پھٹک کے بعد تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ محلے، پاس پڑوس، پولیس اسٹیشن، ہر جگہ پر سب نے اس کی تعریف ہی کی تھی۔ اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے تھے بیٹا؟ جو کچھ تم اب بتا رہی ہو ایک مرد کے بارے میں، یہ سب تو صرف ایک بیوی ہی جان سکتی ہے نا۔ شاید والدین بھی اپنی اولاد کو اتنا اچھی طرح نہیں جانتے جتنا کہ ان کے زوج جانتے ہیں، تبھی تو ازواج کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے میری بچی، صبر کرو اور اپنا اور ہمارا پردہ برقرار رکھو۔ ماں کے سمجھانے پر سہانا سسکنے لگی۔ پر امی، اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا نا۔ اللہ پاک کا تو کہنا ہے کہ مرد ہو یا عورت، افضل وہ ہے جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، اور طلاق کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مرد یا عورت بد کردار ہوں تو ان سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ پھر معاشرہ کیوں یہ چاہتا ہے کہ جس بیٹی کو والدین شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں اسے غلاموں کی طرح ظلم سہتے سہتے مر جانا چاہیے، مگر اف بھی نہیں کرنی چاہیے؟ امی، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکوں گی، مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا۔ نہ میری جان، ایسا مت کہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دعا کروں گی تمہارے اور تبریز کے حق میں، تبریز کو بھی سمجھاؤں گی۔ ماں نے اسے باہوں میں بھر کر پیار کیا، اسے کھانا کھلا کر سلا دیا اور بچی کو دوسرے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ شام میں سہانا کے بھائی اور والد آئے تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سہانا نے ماں کی ہدایت کے مطابق انہیں کچھ بھی نہ بتایا۔ رات کو تبریز اسے لینے آیا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ تبریز نے گھر پہنچ کر اسے پوری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ منع کیا تھا نا تجھے کہ کسی سے میرے بارے میں کچھ مت کہنا، پھر تو کیوں اپنی ماں کے پاس گئی اور اسے جھوٹی سچی کہانیاں سنائی؟ آپ سے کس نے کہا کہ میں نے انہیں کچھ کہا ہے؟ فون آیا تھا تیری ماں کا، مجھے سمجھا رہی تھی، منتیں کر رہی تھی کہ آ کر تجھے لے جاؤں، ورنہ میں تجھے کبھی واپس نہ لاتا۔ دیکھ لے، میرے سوا تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تیرے سگے بھی تجھے رکھنے کو تیار نہیں۔ اس نے ہانپتے ہوئے صوفے پر گرتے ہوئے حقارت سے کہا تو سہانا کو شدید صدمہ ہوا۔ کیا میں اس قدر بوجھ ہوں کہ میری ماں چند گھنٹوں کے لیے بھی مجھے اپنے پاس نہ رکھ سکی؟ بے قصور ہوتے ہوئے بھی میں مجرم ہوں، اور جو مجرم ہے وہ معتبر ٹھہرا؟ اس دن کے بعد سے سہانا زندہ لاش بن گئی۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ گھر کی تمام ذمہ داریاں بھی بڑے مشینی انداز میں ادا کرتی۔ تبریز اب کھل کر کھیلنے لگا تھا۔ وہ اس کی موجودگی میں ہی لڑکوں کو لے کر آتا، ان پر تحائف کی بارش کرتا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، شراب پیتا اور جنسی روابط رکھتا، مگر سہانا ایسے رہتی جیسے اسے کچھ دکھائی دیتا تھا اور نہ سنائی۔ اسی دوران اللہ نے اسے ایک اور بیٹی سے نوازا۔ اس نے ماں کے علاوہ کبھی کسی پر اپنا درد ظاہر نہ ہونے دیا تھا۔ دوست، احباب، کولیگز انہیں بیسٹ کپل سمجھتے تھے۔ اس کی سسرال بھی تبریز کی اصلیت سے واقف نہ تھی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ تبریز نے والدین سے الگ اور ان سے دور رہنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا۔ تبریز کے ذہنی اور جسمانی تشدد کو برداشت کرتے کرتے وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ اس روز لبریز ہو گیا جب اس کی 4 سالہ بچی اس وقت باپ کے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ غلیظ ترین کاموں میں مصروف تھا۔ بچی کو وہاں دیکھ کر تبریز نے اسے تھپڑ لگایا اور پکڑ کر زور سے دیوار پر دے مارا۔ بیٹی کی چیخیں سن کر سہانا کمرے میں گئی تو لہو لہان بیٹی کو دیکھ کر تڑپ گئی۔ اس نے بیٹی کو اٹھایا اور باہر کو بھاگی۔ سڑک پر سے ٹیکسی لے کر وہ قریبی ہاسپٹل پہنچی۔ ایمرجنسی میں اسے دکھایا تو اسے بتایا گیا کہ بچی کا سر پھٹ گیا ہے۔ بچی کو 4 ٹانکے لگائے گئے۔ سہانا اسے لے کر واپس گھر آئی تو دیکھا تبریز گھر میں نہیں تھا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ سہانا دوڑی دوڑی بچیوں کے کمرے میں گئی تو اس کی 1 سالہ بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ شاید آنکھ کھلنے پہ اسے بھوک لگی تھی اور وہ روتی رہی تھی۔ گھر پہ کوئی نہیں تھا جو اسے دیکھتا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی بچی کو ہوش میں لائی، اسے فیڈر میں دودھ پلایا، بڑی والی کو بھی دوا پلا کر سلا دیا۔ پھر وہیں بیٹھ کر اس نے ایک فیصلہ کیا۔
اس نے دونوں بچیوں کے ماتھے چومے اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا جب سہانا کے والد کا فون بجا۔ یا اللہ خیر، اس وقت کس کا فون آ گیا؟ انہوں نے آنکھیں کھول کر موبائل پر نظر ڈالی تو تبریز کا نام پڑھ کر کال ریسیو کر لی۔ جو خبر انہیں سننے کو ملی وہ ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ فون ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ جویریہ اٹھو، جلدی کرو، ہمیں جانا ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنی رات کو کہاں جانا ہے؟ انہوں نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا تو روتے ہوئے وہ بولے، تبریز کا فون آیا تھا، ہماری بیٹی سہانا نے خودکشی کر لی ہے۔ ہائے میری بچی! یہ کہہ کر جویریہ نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ان کی چیخیں سن کر دونوں بیٹے بھی ان کے کمرے میں آ گئے۔ سب لوگ سہانا کے گھر پہنچے تو وہاں پولیس کا رش لگا ہوا تھا۔ تبریز انہیں اس کمرے میں لے گیا جہاں سہانا نے خودکشی کی تھی۔ لاش تو پولیس پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی تھی، مگر ڈریسنگ ٹیبل پہ سرخ لپسٹک سے لکھی تحریر نہ صرف سہانا کے والدین بلکہ ہمارے معاشرے کے سب والدین کے لیے عبرت تھی۔ جانے سے پہلے سہانا اپنی ماں کے نام ایک پیغام چھوڑ گئی تھی۔ امی، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کی عزت قائم نہیں رکھ سکی۔ میری بس ایک درخواست ہے آپ سے، ہو سکے تو اسے ضرور پورا کر دیجیے گا۔ میری بیٹیوں کی پرورش اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب میری بیٹیاں جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کسی انسان سے کیجیے گا، کسی درندے سے نہیں۔ کاش امی آپ نے میرا ساتھ دیا ہوتا تو آج میں اس نتیجے تک نہ پہنچتی۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود سب خواتین اہلکار بھی رو پڑیں۔ انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ ان کی پیاری سی ہسمکھ سی کولیگ اندر سے کتنی دکھی تھی، اور اسے دکھی کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر تھا۔ یہ سچی کہانی ایسے والدین کے لیے سبق ہے جو اپنی لاڈوں سے پلی بیٹیوں کو اپنی عزت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حق یعنی خلا لینے سے روک دیتے ہیں۔ پھر وہ بیٹیاں یا تو تڑپتے سسکتے تشدد برداشت کرتے اپنی زندگی گزار دیتی ہیں، یا پھر حالات سے تنگ آ کر ماں باپ کا ساتھ نہ پا کر وہ خودکشی کر کے اس ڈپریشن اور دکھ بھری زندگی سے نجات حاصل کر لیتی ہیں۔ لہٰذا اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیں، کیونکہ انہیں بھی اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔